زبان پر جاری ہو گیا، اقرا۔ آگے جبرائیل پڑھتے تھے، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اللہ نے بغیر پڑھے خود بخود جاری کر دیا۔ جبرائیل پڑھتے اقرا بسم ربک الذی خلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اقرا بسم ربک الذی خلق، جبرائیل پڑھتے خلق الانسان من علق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے خلق الانسان من علق۔ اس وقت امت مسلمہ اگر دین کے اعتبار سے دیکھ رہی ہے تو پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ سعودی عرب پر کوئی بھی مشکل گھڑی آتی ہے تو الحمدللہ پاکستان۔ دین کے اعتبار سے دینی ضرورت جو ہمارا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کا جو علاقہ ہے، یہ جو ایریا ہے، پوری دنیا کی دینی ضرورت جو پوری کر رہا ہے، اتنا پوری دنیا میں وجہ اس پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے اکابرین کا لہو ہے۔ اس کے بنانے میں، اس کو برقرار رکھنے میں، اور کفر کے جو جس کفر کی اس پاکستان کے اوپر اور اسلام کے اوپر نظریں ہیں، اس کفر کو اس خطے سے بھگانے میں الحمدللہ ہم پاکستانیوں کا ہاتھ ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، آمنت بالله صدق الله العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، الحمدللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام باقاعدہ طور پر تلاوت کلام پاک سے شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام تو جس طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا، اس کی نورانیت اور اس کی کیفیات، دین کا کوئی بھی کام ہوتا ہے، جتنا مجمع بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ نماز کو دیکھ لیجئے، آپ حج کو دیکھ لیجئے، آپ روزوں کو دیکھ لیجئے، آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، جتنا مسلمانوں کی تعداد اس حکم کو پورا کرنے میں بڑھتی ہے، فرشتوں کی تعداد بڑھتی ہے، انوارات بڑھتے ہیں، برکات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ابتدا میں چند گزارشات کرنے کے لیے بطور مہمان کے مجھے یہاں آپ حضرات کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس کے اہل اور لائق نہیں۔ حقیقت یہ ہے لیکن اللہ کے ہاں لائق اور نالائقی کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں طلب اور اخلاص کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے۔ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ
میں آج جس مجلس میں شریک ہوں، چوتھی سالانہ ختم بخاری شریف کی دستار بندی کے اندر مجھے حاضری کا موقع ملا، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے، ورنہ ہم کہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اور کوئی بھی حدیث کہاں، ہم اور ہمارا عمل کیا، اور ہم بھی اسی طرح جس طرح صحابہ کو حضور نے وہ حدیث پڑھائی ہم بھی ویسے ہی سن لیں، لائق نہیں ہے۔ سلسلہ تو اسی طرح چلتا آ رہا ہے جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے آخری حدیث کا درس ہوگا۔ ہم جب مدارس میں پڑھتے تھے تو علماء کرام تشریف فرما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث مختلف کیفیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان کی۔ صحابہ کرام نے پورے دین کو اتنا مضبوط، اتنا محفوظ کیا کہ اگر کوئی خاص حدیث کسی خاص کیفیت کے ساتھ بیان کی تو صحابہ نے آگے بھی وہ حدیث بالکل اسی کیفیت کے ساتھ اپنے شاگردوں تک پہنچائی۔ چنانچہ کچھ احادیث وہ ہیں حدیث گدے کہ جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے صحابہ کو سنائی تھی، لہذا ہر استاد جب وہ حدیث اپنے شاگرد کو سناتا تھا تو مسکراتے ہوئے نبی کی سنت سمجھ کر کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو سناتے ہوئے مسکرائے تھے، لہذا میں نے بھی اپنی یہ حدیث اپنے شاگردوں کو منتقل کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرانے کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ جب اس صحابی نے وہ حدیث اپنے شاگرد کو سنائی تو شاگرد کو کہا کہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دو، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ہی ملا ہوا۔ الحمدللہ آپ اور ہم خوش نصیب ہیں، خاص طور پر اس دور کے اندر کہ اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں ہمیں اتنے سارے احکامات جو قرآن میں نازل کیے، ان میں سے سب سے پہلا حکم اسے پورا کرنے کے لیے جمع کر دیں۔ قرآن پاک کی 6666 آیات ہیں، لیکن حکم 6666 نہیں ہے۔ حکم رب نے قرآن میں 6666 نہیں ہے۔ درس نظامی میں ہمارے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الانوار، اس میں یہ لکھا ہے کہ پورے قرآن پاک کے حدیث کے نہیں، صرف قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں، صرف وہ آیات جس میں رب نے کوئی حکم دیا ہے، یہ کسی چیز سے منع کیا ہے، منع کرنا بھی حکم ہے کہ شراب نہ پیو، چوری نہ کرو، یا کسی چیز کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، وغیرہ وغیرہ، یہ کتنے ہیں؟ تو جب جمع کیے تو پورے قرآن پاک میں احکامات صرف اور صرف 500 ہیں۔ 6666 آیات میں سے حکم صرف 500 ہیں۔ باقی سارا قرآن یا تو قرآن انبیاء کے قصے ہیں یا جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہے کہ اگر اچھے اعمال کرو گے تو جنت، اگر برے اعمال کرو گے تو دوزخ۔ ان سارے 500 احکامات میں سے بھی نماز بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، سب سے پہلا حکم کون سا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلا حکم، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اب جو پڑھ رہا ہے وہ رب کے احکامات میں سے سب سے پہلے حکم پر عمل کر رہا ہے، اور جو اپنی اولاد کو پڑھا رہا ہے وہ رب کے احکامات میں سے سب سے پہلے حکم پر چلانے کے لیے، اپنی اولاد کو لگانے کے لیے تگ و دو اور کوشش کر رہا ہے۔ الحمدللہ مدارس دینیہ یہ اقرأ بسم ربک، اقرأ پڑھنے کا جو حکم ہے احکامات اسلام میں سب سے بنیادی اور سب سے پہلا حکم ہے۔ جب بھی کوئی عمارت بناتے ہیں ہم اور آپ تو پوری بلڈنگ جو ہمیں اوپر سے نظر آتی ہے وہ تو خوبصورت ہے، لیکن وہ اس بلڈنگ کی خوبصورتی کی وجہ یہ اس میں لگنے والی پہلی اینٹ، پہلی بنیاد ہوتی ہے۔
اسلام تو ہمیں اور آپ کو بڑا خوبصورت اور مزین نظر آتا ہے کہ اس میں تلاوت ہے، اس میں ذکر ہے، اس میں تسبیح ہے، اس میں راتوں کا اٹھنا ہے، اس میں نیند کا کھپانا ہے، اس میں تلاوت ہے، اس میں تسبیحات ہیں، اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں حج ہے، اس میں تبلیغ ہے، اس میں جہاد ہے، اس میں والدین کے حقوق ہیں، اس میں رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اس میں تلاوت قرآن ہے، اس میں پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اس میں غیر مسلموں کے حقوق ہیں، اس میں جانوروں کے حقوق ہیں، اس میں انسان کے اپنے آپ پر حقوق، اپنے آپ کے حقوق ہیں، اس میں گھر نہ جانے پورا اسلام یہ سارا خوبصورت دین اسلام اللہ نے ہمارے لیے منتخب فرمایا. ہم نے درخواست نہیں کی تھی اللہ ہمیں مسلمان بنانا، ہم نے یہ بھی درخواست نہیں کی تھی کہ اللہ ہمیں انسان پیدا کرنا. اللہ کا کرم، اللہ نے پہلے انسان بنایا پھر مسلمان بنایا اور اس خوبصورت اور مزین احکامات میں پرو دیا. ان حکموں میں سے سب سے پہلا حکم اقرأ، اے میرے نبی، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، پڑھے. نہیں پڑھنا آتا ہے کس؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے خود بخود پڑھنا آ جائے. جب اس نے پیدا کیا ہے پڑھائے گا بھی وہ. اس لیے خلق کا ذکر ہے، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنے کا ذکر ہے اور پڑھنے کا ذکر ہے. اس آیت میں 3 چیزیں ہیں. اقرأ، پڑھیے، یہ پہلی چیز. حدیث ہے، حدیث جبرائیل بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور آ کر کہا اقرأ، پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں. استاد افضل ہوتا ہے شاگرد سے، اور نبی جب موجود ہو، نبی سے افضل دنیا میں اللہ کے بعد کوئی ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں. استاد افضل شاگرد سے. نبی کسی کا شاگرد، نبی کو خود رب کی ذات سکھاتی ہے وحی کے ذریعے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقت حق بیان کر دی، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور زور سے دبایا. پھر فرمایا اقرأ. وہ سینے سے لگایا اس لیے تاکہ جبرائیل کے نورانی دل سے نور منتقل ہو جائے محمد عربی کے قلب منور کے اندر. وحی کی اٹھانے کی جو برداشت کرنے کی صلاحیت انسانی دل کے اندر طاقت اس کے اندر پیدا ہو جائے. تو پھر کہا اقرأ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا. پھر جبرائیل امین نے دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور دبایا. پھر کہا اقرأ. جب تیسری مرتبہ یہ کہا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو گیا اقرأ. آگے جبرائیل پڑھتے تھے، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اللہ نے بغیر پڑھے خود بخود جاری کر دیا. جبرائیل پڑھتے اقرأ بسم ربک الذی خلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اقرأ بسم ربک الذی خلق. جبرائیل پڑھتے خلق الانسان من علق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے خلق الانسان من علق. یہاں تک کہ یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اقرأ سے شروع ہوا اور پورا قرآن پاک نازل کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے وہاں پڑھا کر ختم. مدارس امت مسلمہ کے اندر، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا اور الحمدللہ پاکستان تو جو چیز میں بیان کرنے جا رہا ہوں سر فہرست ہے اس چیز میں. اس وقت امت مسلمہ اگر دین کے اعتبار سے دیکھ رہی ہے تو پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. سعودی عرب پر کوئی بھی مشکل گھڑی آتی ہے تو الحمدللہ پاکستان. دین کے اعتبار سے دینی ضرورت جو ہمارا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کا جو علاقہ ہے، یہ جو ایریا ہے، پوری دنیا کی دینی ضرورت جو پوری کر رہا ہے اتنا پوری دنیا میں کہیں پر نہیں ہے. مدارس کا سلسلہ، یہ مدارس کا جال جو اللہ نے پاکستان پر اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے. وجہ اس پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے اکابرین کا لہو ہے. اس کے بنانے میں، اس کو برقرار رکھنے میں اور کفر کے جو جس کفر کی اس پاکستان کے اوپر اور اسلام کے اوپر نظریں ہیں
اس کفر کو اس خطے سے بھگانے میں الحمدللہ ہم پاکستانیوں کا مدارس کا جو نظام پاکستان میں کہیں نہیں، مساجد کا جو نظام پاکستان میں، پاکستان سے مراد ہمارا یہی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ، لیکن ان تینوں میں سے بھی پاکستان سرفہرست۔ 3 سال پہلے وفاق المدارس کو پورے ورلڈ ایوارڈ ملا ہے اس بات کا، پوری دنیا کے سعودی عرب کے اندر علماء کرام مفتیان کرام جمع تھے کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں پر اس سال سب سے زیادہ حافظ بنے ہیں۔ الحمدللہ 3 سال پہلے وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے وہ اعزاز حاصل کیا۔ اتنے حافظ، ادھر ایک حافظ پیدا ہو جائے نہ جانے کتنوں کی زندگی دنیاوی بھی آخرت کی بھی، آخرت کی تو 10 کو لے کر جائے گا۔ آپ نے سن رکھی ہوگی سب نے حدیث کہ ایک حافظ قرآن بعمل 10 ایسے افراد کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ یہ تو آخرت کی ہے، اللہ ادھار نہیں رہا۔ دنیا کے اندر بھی ایک حافظ نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ مدارس یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ مدارس پورے پاکستان کے اس حکم احکامات ربانیہ میں سے سب سے پہلا حکم بنیاد جس کی بنیاد مضبوط، اس کی تبلیغ بھی مضبوط، اس کا جہاد بھی مضبوط، اس کی نماز بھی، باقی سارے احکامات مضبوط سے مضبوط ہوتے ہیں۔ مدارس پڑھنے کا کام کرتے ہیں، پڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ جس پڑھنے پڑھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ہر انسان کو کن عالما او متعلما او محبا، ہر انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہر امتی کو، ایک صحابی کو کہا کن عالما، یا تو عالم بن جائے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، ہمت دی ہے، عالم ہو جاؤ، اور عالم اگر نہیں بن سکتے او متعلما، عالم بن جاؤ، شاگرد بن جاؤ۔ عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے، تو تیسرا درجہ مسلمانوں کے لیے او محب بن، ان علماء اور طلباء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ان تینوں درجات میں سے جو شخص کسی ایک درجے میں بھی قبول ہو گیا، اس کی نجات اور بخشش کے لیے کافی ہے۔ آج میں جب آتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہاں کے بانی حضرت قاری اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی محبت کرتے تھے، بڑے اللہ والے، میں نے ان کا وہ وقت بھی دیکھا جب جو جفا کشی کا تھا۔ آج ہم اور آپ مولی عمران صاحب میرے ساتھی ہیں، میں ان سے کئی دفعہ مذاق میں کہتا ہوں کہ ابھی تمہارے مزے ہیں۔ جب تھر کے اندر مکاتب نہیں ہوتے تھے، تھر کے اندر قادیانی اپنی سرگرمیاں تیزی کے ساتھ پھیلا رہے تھے، اس وقت میں الاختر ٹرسٹ نے، الرشید ٹرسٹ نے تھر کے دور بیابان علاقوں کے اندر کہیں ٹپوں پر، کہیں ٹیلوں پر وہ مکاتب کھولے، وہ مدارس کھولے، اور وہ وقت تھا کہ استاد جو ہے وہ تنخواہ لینے کے لیے میرپور نہیں آتا تھا، قاری اشرف صاحب بیگ اٹھا کر وہ تھر کے مکاتب کے اساتذہ کرام کی ہر مہینے پابندی سے، جس وقت گاڑیاں اتنی نہیں چلتی تھی، جس وقت سواریاں اتنی نہیں ملتی تھی، اس بڑھاپے میں ہر مہینے یہاں سے نکلتے بیروا، ڈگری، جھڈو کے جو مکاتب وہاں، پھر نوکوٹ، پھر تک آگے بڑھے۔ وہ بزرگان دین کی ابتدا کی ہوئی جو محنت ہے، ہم اور آپ آج اس کا پھل دیکھ رہے ہیں۔ میں نے مولی عمران صاحب سے پوچھا کہ یہ مدرسہ جب بنا تھا تو کب؟ مولی عمران صاحب نے مجھے بتایا کہ 1951 کے اندر اس مدرسے کی بنیاد ڈلی تھی۔ اگر کوئی آپ حضرات میں سے کوئی بوڑھے ہیں جنہوں نے 1951 کا وقت یا دور دیکھا ہو اس مدرسے کا، آج اللہ اگر ان کو دکھائے تو انہیں کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ ایک وہ دور تھا کہ جب 1 2 3 4 نمازی حافظ ملنا ناممکن تھے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سال 10 12 15 20 حافظ بھی نکل رہے ہیں تو عالم بھی نکل رہے ہیں۔ اس ایک حافظ، ایک عالم کو ایک نہ سمجھیں، موت العالم موت العالم، ایک عالم کا مرنا جہان کا مرنا ہے۔ اسی طرح ایک عالم کا زندہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں رہنا پورے جہان کا زندہ رہنا ہے۔ ایک عالم دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے صرف ایک عالم پورے جہان کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اللہ ہمیں وہ وقت دکھائے نہ دکھائے کہ ہمیں وہ ایسا وقت
دیکھنا پڑ جائے کہ ہم موجود ہوں لیکن کوئی عالم ہمارے درمیان میں موجود نہ ہو. اور عالم کا ہونا تو دنیا میں بھی نعمت ہے، آخرت میں بھی نعمت ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں، جس کو دیکھے بغیر جس پر ایمان لائے، جس کو دیکھے بغیر مانا، جس کی تصدیق دیکھے بغیر ہم نے 60 سال 70 سال 80 سال جہاں جان آتی تھی جان دیتے تھے، جہاں ہاتھ کٹتا تھا ہاتھ کٹاتے تھے، جہاں نیند قربان ہوتی تھی نیند قربان کرتے تھے، جہاں پیٹ کی روزی روٹی قربان ہوتی تھی کرتے تھے، پیٹ کو بھوکا مارنا پڑتا تھا بھوکا مارتے تھے، پاؤں کو تھکانا پڑتا تھا جہاد میں ہم تھکاتے تھے، اپنے بچوں کو یتیم کرانا پڑتا تھا جس کی خاطر کراتے تھے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا پڑتا تھا کراتے تھے، لیکن دیکھا نہیں. اللہ اپنا آپ دکھا، اپنا آپ دکھا. اللہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر علماء جنت میں بھی کام آئیں گے. اس دنیا کے اندر دنیا کے اندر گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ مدارس اور علماء ہیں. جس کا تعلق عالم اور مدرسے سے برقرار ہو گیا. ایک دفعہ کڑی مل گئی، کسی چیز میں کرنٹ نہ آ رہا ہو، تھوڑی سی ایک تار مل جائے اور کہتے ہیں ہاں کرنٹ آ رہا ہے، اور کوشش کرو اور کوشش کرو. جو حاضرین موجود ہیں ان سے میری ایک گزارش ہے، جس کا تعلق جس مدرسے سے، جس عالم سے، جس پر اس کا دل آئے، جس عالم کی محبت اللہ اس کے دل میں ڈال دے، یہ رب کی طرف سے ہے. دل ہمارے قبضے میں. ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن یقلب اللہ کیف یشاء. آدم کی اولاد کے دل رحمان کے قبضے قدرت میں ہے، جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اگر کسی کے دل کا میلان کسی عالم یا مدرسے کی طرف ہو رہا ہے تو گویا کہ کرنٹ کی ابتدا ہو گئی. اب اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا رکھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. جڑ جائے دین کے ساتھ، دینی اداروں کے ساتھ، دینی لوگوں کے ساتھ. یہی سعادت ہے، یہی خیر و عافیت ہے، یہی ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات کا سبب اور آخرت کے اندر بھی نجات کا سبب. جب یہ ادارہ 1951 میں قائم ہوا ہوگا، اس وقت کوئی ایسا بھی ہوگا جس نے آ کر ادھر کوئی مٹی ڈالی ہوگی، کوئی اینٹ رکھی ہوگی، کوئی کہا مولوی صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں مزدوری کرتا ہوں. کیا پتا اس وقت کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان مدارس دینیہ کو قائم رکھے. مبارکباد جن کے لائق اور مستحق ہیں وہ والدین جن کے بچے اس سال حفظ قرآن کر رہے ہیں، اور باقی جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ابھی سے یہ نیت کر لیں روزی تو روٹی تو ہر ایک کو ملنی ہے. کمائیں گے تب بھی، نہیں کمائیں گے تب بھی. بہت سے افراد آپ میں بیٹھے ہوں گے جن کے والدین نے وہ کام نہیں کیا ہوگا جو اس وقت آپ کر رہے ہیں. کسی کا والد کوئی اور کام کرتا تھا، اس کی روزی روٹی اللہ نے اس کام میں رکھی تھی، اس کے والد نے اسے وہ کام نہیں سکھایا لیکن وہ چلا گیا، آج یہ زندہ ہے. اللہ نے اس کی روزی روٹی کا بندوبست اور راستہ کیا ہوگا. روزی روٹی تو ہر صورت میں رب نے دینی ہے، لیکن دین مل جائے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے. جن کے اولاد، جن کے گھرانے دین کی لائن میں نہیں لگے ہوئے، مدرسے میں نہیں لگے ہوئے، وہ کسی نہ کسی طرح جوڑے، اپنی اولاد کو جوڑے، خود جوڑے. خود قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا حافظ صاحب سے پوچھیں، امام صاحب سے پوچھیں، اپنے مسجد کے امام صاحب سے پوچھیں جو جس محلے کے ہیں. شرمائے مت. یہ جو دین کے پوچھنے میں اور علماء کے قریب آنے میں جو ہمارا شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ نہیں پولیس صاحب گھبراہٹ اس کو ختم کریں. علماء کے قریب آئیں، امام صاحب کے قریب آئیں. انہیں کیا پتا آپ کو کیا چیز نہیں آتی، کھل کر پوچھیں کہ مولوی صاحب میری تحیات سن لیں، مولوی صاحب میری درود سن لیں، مولوی صاحب میرا کلمہ سن لیں، مولوی صاحب میری نماز سن لیں. روز ایک لفظ، دو لفظ، ایک دعا ٹھیک ہوتی چلی جائے گی. دین کے اعتبار سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے. اس کی ترقی، تعمیرات کی ترقی بھی اور تعمیلات کی ترقی بھی. اور تعمیلات کا مطلب عمل میں آگے بڑھنا، اور تعمیرات عمارت میں آگے بڑھنا. پہلے چھوٹی سی مسجد تھی اور آج حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبی اللہ